السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 100 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی، اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ اس آیت میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اسے اس کے عمل کا ثواب نہ دے کر محروم نہ کیا جائے گا، اور ہم اس کے عمل اعمال ناموں میں لکھ رہے ہیں جن میں کچھ کمی نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، اعمال قبول ہونے کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2، کوئی شخص چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کی رنگت گوری ہو یا کالی ہو، وہ دولت مند ہو یا مفلس و غریب ہو، وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ نمبر 3، مومن بندے کے نیک عمل مقبول ہیں، البتہ اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ 2 اور چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1، نیک نیت۔ نمبر 2، عمل کو حکم کے مطابق ادا کرنا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل میں، اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے، اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ نمبر 4، بندے کے اعمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کرامن کاتبین کو مقرر فرمایا ہے، اور ان کا لکھنا چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس لیے یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کا لکھنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بعض کام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔
آیت نمبر 95 اور 96 میں ارشاد ہے، اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کا اپنے اعمال کی تلافی اور اپنے احوال کے تدارک کے لیے دنیا کی طرف واپس آنا ناممکن ہے۔ نمبر 2، جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا، ان کا شرک اور کفر سے واپس آنا محال ہے۔ نمبر 3، جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان کا قیامت کے دن زندہ ہونے کی طرف نہ لوٹنا ناممکن ہے، یعنی وہ قطعاً قیامت کے دن لوٹ کر آئیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج 2 قبیلوں کے نام ہیں۔ جب قیامت آنے کا وقت قریب ہوگا تو یاجوج اور ماجوج کو روک کر رکھنے والی دیوار کو کھول دیا جائے گا اور وہ زمین کی ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف اترتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج اور ماجوج سے متعلق تفصیلی کلام سورہ کہف کی آیت نمبر 94 تا 99 کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ 94 تا 99 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 97، اور سچا وعدہ قریب آ گیا تو جبھی اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس دن کی ہولناکی اور دہشت سے کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم دنیا کے اندر اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے کہ رسولوں کی بات نہ مانتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے۔ اس آیت میں کفار کا جو حال بیان کیا گیا، اس میں ہر عقل مند انسان کے لیے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام لوگوں کو اپنی رحمت و انعام اور اس کے حقداروں کے بارے میں بشارت اور خبر دے دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ، گرفت، عذاب، موت کی سختیوں اور قیامت و جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بھی بتا دیا اور ان لوگوں کی بھی خبر دے دی جو ان میں مبتلا ہوں گے۔ اس کے باوجود جو انسان غفلت سے کام لے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو قیامت کے دن وہ لاکھ ہیلے بہانے کر لے اور کتنے ہی عذر پیش کر دے، اس کا کوئی ہیلا اور عذر قبول نہ ہوگا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے پاس تمہارے مال طلب کرنے اور تم میں عزت و مرتبہ چاہنے نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک عظیم کتاب نازل فرمائی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ثواب کی خوشخبری دینے والا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بنوں۔ تو میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کر دی، اب اگر تم اسے قبول کرو جسے میں تمہارے پاس لایا ہوں تو وہ تمہارے لیے دنیا و آخرت میں ایک حصہ ہے، اور اگر تم اسے رد کر دو تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے صبر کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔ ایک بزرگ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جنازے کے پیچھے میت پر بڑی شفقت کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، اگر تم اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، یعنی میت سے زیادہ اپنے اوپر رحم کھاؤ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جس کا جنازہ تم لے جا رہے ہو وہ فوت ہو گیا اور 3 ہولناکیوں ملک الموت کو دیکھنے، موت کی سختی اور مرنے کے خوف سے نجات پا گیا، جبکہ تمہیں ابھی ان 3 ہولناکیوں کا سامنا کرنا ہے۔ آیت نمبر 98 میں ارشاد ہے، بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو
سب جہنم کے ایندھن ہیں، تم اس میں جانے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے مشرکو، بے شک تم اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں اور تم اس میں ہمیشہ کے لیے جانے والے ہو۔ یاد رہے کہ مشرکین کے بت عذاب پانے کے لیے جہنم میں نہ جائیں گے، بلکہ ان مشرکوں کو عذاب دینے کے لیے جائیں گے، کیونکہ ان کی پوجا کرنے میں قصور تو مشرکوں کا ہے نہ کہ ان بتوں کا۔ آیت نمبر 100 میں ارشاد ہے، جہنم میں ان کی گدھے جیسی آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ مشرک جہنم میں گدھے جیسی آوازیں نکالیں گے اور عذاب کی شدت سے چیخیں گے اور دھاڑیں گے، اور وہ جہنم کے جوش کی شدت کی وجہ سے اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے، وہ تابوت دوسرے تابوتوں میں، پھر وہ تابوت اور تابوتوں میں بند کر دیے جائیں گے، اور ان تابوتوں پر آگ کی میخیں لگا دی جائیں گی تو وہ کچھ نہ سنیں گے اور نہ کوئی ان میں سے کسی کو دیکھے گا۔ اللہم فزنا من کل بلاء الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔